قلب مکانی، قلب مکانی کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے مقدم و مؤخر کرنا. قلب مکانی کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے مقدم کرنا یا مؤخر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے قلب مکانی. قلب مکانی کی کلام عرب میں بکثرت استعمال ہوتی رہتی ہے. قلب مکانی کلام عرب میں بکثرت واقع ہوتی رہتی ہے. اب اس قلب مکانی سے مقصد ہے کلام کے اندر، اس کلمے کے اندر جو ثقل ہے وہ ثقل ختم ہو جائے. جب موضوع کے اندر قلب مکانی ہو تو پھر وزن کے اندر بھی قلب مکانی کی جاتی ہے، تاکہ دوسرے کو معلوم ہو کہ اس آدمی نے اس کلمے کی اصل اور حقیقت کو معلوم کر لیا ہے. مثلا آدرن، کلام عرب میں یہ ایک مشہور لفظ ہے آدرن. یا بئرن. اب بئرن یہ اب تک سامنے ہے محمود العین ہے. بئرن یہ محمود العین ہے. اب اس کی جو جمع ہے وہ آتی ہے آبار، جمع اس کی آبار، اور آبار اصل کے اندر ہے اعبار. اب اگر اس کا وزن آپ نکالو افعال تو پھر یہ محمود الفا بنے گا. تو اس لیے جب موضوع کے اندر قلب ہو چکا ہے تو پھر وزن میں بھی قلب کیا جاتا ہے. اب مثلا بئر یہ مفرد ہے اور یہ مفرد جو ہے یہ محمود العین ہے، تو اس کی جو جمع ہے وہ ہوگی اب آرن. اب آرن کا وزن ہے افعال. اب حمزے کو فا کی جگہ پر رکھ دیا اور فا کو عین کرنے کی جگہ پر رکھ دیا، تو اب کلمہ بن گیا اعبار بر وزن اعفال. اب جب موضوع کے اندر قلب ہے تو پھر وزن کے اندر بھی قلب کیا جائے گا. تو قلب کیا کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے مقدم یا مؤخر کرنا. پھر قلب کی 3 صورتیں ہیں. قلب کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت قلب کی یہ ہے کہ فا کلمہ کو عین کلمے کی جگہ پہ رکھ دو اور عین کلمے کو فا کی جگہ پہ رکھ دو. اس کی مثال اب میں نے جیسے عرض کر دی بئرن بر وزن فعل. اب یہ ہے محمود العین مفرد ہے. اب مفرد جس قسم کا ہوتا ہے اس کا جمع بھی اسی قسم کا، یعنی مفرد اگر محمود العین ہے تو جمع بھی محمود العین. اب محمود العین بنے گا اب آرن. حالانکہ کتابوں کے اندر بئرن کی جمع آبار جو ہے لکھی ہوئی ہے، اب آرن لکھی ہوئی نہیں ہے. تو اب یہاں اہل عرب حضرات نے قلب کیا ہے. ایسے اب آرن میں ذرا ثقل ہے، اس ثقل کو ختم کر کے اس میں خفت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس میں کیا قلب. اب حمزہ جو عین کلمے کی جگہ پر ہے اس کو لایا اور فا کو لایا عین کلمے کی جگہ پر، تو اب آرن سے اب آرن سے ہو گیا اعبار. اب آمن اومن کے قانون سے حمزے کو الف سے تبدیل کیا آبار. ایک صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عین کلمے کو رکھ دو لام کلمے کی جگہ پر.
عین کلمے کو اور لام کلمے کو عین کلمے کی جگہ پر لے آؤ. عین کلمے کو لے جاؤ اور لام کو عین کلمے کی جگہ پر لاؤ. جیسے کہ کسیون، تیسیون. اب کسیون یہ جمع ہے قوسن کی، کسیون جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے قوسن بروزن فاعل، یہ اجوف واوی ہے. اب عین کلمے کے مقابلے میں واو ہے، اس کو لے گئے لام کلمے کی جگہ پر، اور لام کلمے کے مقابلے میں سین ہے، اس کو لایا عین کلمے کی جگہ پر. تو اب قوسن سے جب جمع بنایا تو ہو گیا قوسن. اب قوسن بھی اجوف واوی سے قوسن بھی واوی. اب قوسن پڑھنے میں ذرا سکل ہے، اس سکل کو ختم کرنے کے لیے اب واو کو لے جاؤ سین کی جگہ پر جو لام کلمے کے مقابلے میں، اور سین کو لاؤ. اب قوسن سے ہو جائے گا قوسون، قوسن سے ہو جائے گا قوسون، قوسن سے ہو جائے گا قوسون. اب قوسون جو ہے اس واو کو یا سے تبدیل کیا قوسون، پھر واو کو یا کیا اور یا کو یا نظام کیا قوسون، پھر یا کے مافعول والے ضمے کو کسرے سے تبدیل کیا. اور تیسری صورت قلب کی یہ ہے کہ لام کلمے کو لاؤ فا کی جگہ پر اور فا کلمے کو عین کی جگہ پر، اور عین کلمے کو لے جاؤ لام کی جگہ پر. لام کلمے کو لاؤ، فا کو، عین کو لام کلمے کی جگہ پر. مثلا شیء، شیء بر وزن فعل، یہ اجوف یائی ہے اور محمود اللام ہے. ٹھیک ہے. اب شیء سے جب جمع بنائے تو بن گیا شیء، کیا بن گیا شیء سے شیء فعلاء. ٹھیک ہے. اب یہ فعلاء ہے، حالانکہ عام طور مشہور شیء کی جمع اشیاء بولی جاتی ہے، اشیاء بولی جاتی ہے، شیء نہیں بولی جاتی. ضابطے کے موافق شیء کی جمع ہے شیء فعلاء، حالانکہ استعمال کلام عرب میں اشیاء ہے، شیء نہیں ہے. اب اشیاء، شیء، یا کے بعد جو حمزہ تھا لام کلمے کے مقابلے میں اس کو لایا فا کلمے کی مقابلے میں، اور فا کلمے میں جو شین تھا اس کو رکھ دیا، اور کے مقابلے میں یا تھا اس کو، تو اب ہو گیا اشیاء. اب جب موزون میں قلب ہے تو وزن میں بھی قلب ہوگا. اب اشیاء کا وزن اگر پڑھے افعال، حالانکہ غلط ہے کہ یہ ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف کا کوئی سبب اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے اب اشیاء کا وزن ہوگا لفعاء. اشیاء کا وزن لفعاء. لام کلمے کو لایا فا کی جگہ پر، فا کو پھر عین اور عین کو لام کلمے کی جگہ پر، تو اب اس کا وزن ہوگا لفعاء. اب یہ حمراء کی طرح ہے، غیر منصرف ہے، اس کے اندر الف ممدود ہے، اور الف ممدودہ ایک سبب وہ دو کے قائم مقام ہے، اصل میں دو کے برابر ہے. اگر اس کا وزن نکالے افعال تو یہ غیر منصرف بنے گا بغیر کسی سبب کے، کیونکہ پھر یہ حمزہ جو ہے اصلی ہوگا، حالانکہ غیر منصرف کے لیے الف ممدودہ ہونا چاہیے اور وہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے.
اب قلب مکانی کی صورتیں ہیں 3، لیکن اس کے پہچاننے کے طریقے مختلف ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ یہاں قلب مکانی ہوا ہے؟ ایک تو اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے اصل۔ اس کے پہچاننے کی کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ پہلا طریقہ ہے اصل سے، یعنی جس کلمے میں تغیر ہوا ہو، اب دیکھیں گے کہ اس کے حروف اس کے مصدر کے موافق ہے یا مصدر میں حروفوں کی ترتیب اور ہے اور یہاں ان حروفوں کی ترتیب اور ہے۔ مثلا نا یا ناؤ، نا یہ ماضی اور مضارع کے صیغے ہیں۔ اب اس کے مصدر کو ہم نے دیکھا، مصدر اس کا ہے نعیٌ۔ مصدر کیا ہے؟ محمود العین تو ناقص یائی ہے، محمود العین تو ناقص یائی ہے، نعیٌ۔ اچھا، اب مصدر تو ہے ناقص یائی اور محمود العین، اور ماضی ہے نا، یہ بن رہا ہے اجوف یائی اور محمود اللام۔ تو اب معلوم ہوا کہ اس میں قلب ہے۔ اب یہ قلب ہونا ہمیں معلوم ہوا مصدر کے حروفوں کے ترتیب کے موافق نہ ہونے سے، کہ بھئی ان کا چونکہ بنیاد مصدر ہے اور مصدر کے حروفوں کی ترتیب الگ ہے، اور یہ ماضی اور مضارع کے حروفوں کی ترتیب کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ماضی اور مضارع کے اندر قلب ہوا ہے۔ تو نا اصل میں تھا نا آیا، اصل میں کیا تھا؟ نا آیا۔ اب نا آیا اور ان کا مصدر نعیٌ ایک ہے، نعیٌ بھی اجوف محمود العین سے ناقص یائی، اور نا آیا ین آیو یہ بھی محمود اللام اور اجوف ناقص یائی۔ ایسے میں اب اس میں کیا قلب نا آیا، یا کو لایا حمزے کی جگہ پر، حمزے کو یا کی جگہ پر ہو گیا نا یا ین یا او، نا یا۔ اب اس میں قالب جاری کیا، نا یا سے نا ین یا او میں یقالو جاری کرو یا نا او۔ اب اس کا وزن کیا نکالیں گے؟ نا اس کا وزن اس کا وزن نکالیں گے فلع، فلع، عین کو لام کی جگہ پر اور لام کو فا کی جگہ پر۔ دوسری صورت ہے قلب کے پہچاننے کی نظائر۔ مثلا ایک کلمہ ہے، اس کے ہم مثلوں کو دیکھیں۔ مثلا جاہن ایک لفظ عام بولا جاتا ہے جا، اب اس کا نظیر جو ہے وہ ہے وجہتن، جہتن، توجیہن، مواجہتن، یہ سب کیا ہے؟ مثال ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جاہن یہ بھی کیا اس میں تبدیلی ہوا ہے، جاہن کے اندر کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا وجہن، اصل میں تھا وجہن، چونکہ ان کی جتنے نظیریں ہیں وہ سب مثال واوی ہے، تو یہ بھی مثال واوی ہوگا وجہن۔ اب اس میں کیا قلب، فا کو عین کی جگہ پر عین کو ہو گیا جاہن، اب قالبا سے جاہن۔ اب جاہن کا وزن افعل، فعل، بلکہ جاہن کا وزن۔ اور تیسری صورت ہے عدم تعلیل۔ تیسری صورت کیا ہے؟ عدم تعلیل، کہ جہاں دو کلمے ہوں لفظاً اور معناً ان کا آپس میں کیا ہے؟ اشتراک ہو، شرائط موجود ہونے کے باوجود اس میں کیا ہے؟ تعلیل نہ ہوئی ہو۔ بھئی جیسے کہ آئیسا، اب آئیسا میں یا متحرک ماکل مفتو ہے، لیکن پھر جس کو آ سکو نہیں پڑتا ہے آئیسا پڑھتے ہیں ایسے میں۔ اور اس کی جو اصل ہے معلوم ہوا کہ یئس ہے، کیونکہ یئس کا معنی اور آئیسا کا معنی دونوں کا ایک ہے، تو علم میں قلب ہوا ہے۔ آئیسا اصل میں تھا یئس، مثال یئس۔
اب ایسا کا وزن نکلے گا حافلہ، ایسا کا وزن حافلہ۔ اور چوتھی صورت ہے دو حمزوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دو حمزوں کا، امام خلیل بزرگ جو ہے ناوی وہ فرماتے ہیں دو حمزوں کا ایک کلمے میں جمع ہونا یہ ناپسندیدہ ہے۔ مثلاً جائن، اس میں اگر قلب نہ مانے تو یہ بن جائے گا اسم فاعل جاءن، چونکہ اس میں تھا جاءن، کیا ہوگا جاءن بروزن فاعل۔ اب قائم بائن والے قانون سے جاءن ہو گیا، جاءن۔ اب اس میں دو حمزے جمع ہیں تو امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق دو حمزوں کا جمع ہونا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کا مقصد یہ نکلا کہ یہ کلمہ ناپسندیدہ ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے۔ اب اس لیے اس میں قلب مانا جائے گا تاکہ دو حمزوں کا ایک جگہ پر جمع ہونے کی جو خرابی ہے وہ لازم نہ ہے۔ بھئی جائن اصل میں تھا جاجئن، اجوف یائی تو محموز جائن اصل میں تھا جاجئن، جاجئن۔ اب اس میں قلب کیا کہ عین کو لام کلمے کی جگہ پر لام کو، تو اب ہو گیا جانیجن، جانیجن۔ اب اس کا وزن نکلے گا فاعل، فاعل، فاعل۔ اب جائجن، اب یدو یرمی سے جائین سے التقاء ساکنین سے جائن، التقاء ساکنین سے جائن۔